السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ اور بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن میں آپ سب کو پڑھ کر سناتی ہوں عجائب القرآن۔ تو کیونکہ آج جمعہ ہے تو مجھے پڑھ کر سنانا ہے آپ کو عجائب القرآن، اور آج جو میں عجائب القرآن ہے کیا میں ہر دفعہ بتاتی ہوں، آج بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو بھائی عجائب القرآن جو ہے وہ کلام پاک کا ترجمہ ہے جو کہ بہت آسان الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ اس میں جو ہے نا سورہ بقرہ، قرآن مجید کی سورت کا نام سورہ بقرہ، گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت جو تھے نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا، نابالغ تھا۔ ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے جب ان بزرگ کے وفات کا وقت قریب آیا تو اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ان بزرگ کی جو تھی وہ وفات ہو گئی، اور بچیا جو ہے چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر تک پہنچ گئی، اور ان کا جو بیٹا تھا وہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار اور نیک بچہ تھا۔ وہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرا ہوا تھا۔ بیٹے نے ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو بیچ کر 1/3 رقم صدقہ کر دیتا تھا، 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے جو ہے نا ایک بچیا چھوڑی تھی تمہارے لیے، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ میں اس امانت کو سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جاؤ اور کچھ یوں کہو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی دی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اب اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، اور اس میں سے کرنیں نکل رہی ہوں گی۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ جب اس نے دعا مانگی تو گائے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور وہ جو اس کا بیٹا تھا جو جوان ہو چکا تھا وہ گائے کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ ماں نے گائے کو دیکھا اور کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جاؤ اور بازار میں 3 دینار میں فروخت کرنا، کیونکہ یہ اس وقت جو گائے کی قیمت چل رہی تھی نا بازار میں وہ 3 دینار تھی۔ تو ماں نے اس سے کہا کہ تم صرف اور صرف 3 دینار میں اس کو فروخت کرنا ہے، اور لیکن کسی گاہک کو جب تم دو نا تو گاہک کو دیتے وقت جو ہے میرے مشورے کے بغیر ہرگز نہ دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت جو تھی وہ صرف اور صرف 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو کہ دراصل جو تھا نا وہ تھا تو فرشتہ لیکن انسانی روپ میں تھا، اور اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں کو مشورے میں شریک نہیں کرنا، یعنی ماں سے مشورہ نہیں کرو، اور جو 3 دینار کی تم دے رہے ہو نا تو وہ 3 دینار سے میں بہت زیادہ تمہیں پیسے دوں گا، تو میرے ہاتھ اس گائے کو بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم مجھے خواہ کتنی بھی قیمت دے دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر جو ہے نا ہرگز تمہیں یہ گائے دینے والا نہیں ہوں، میں گائے نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا آ کر بیان کیا کہ ماں اس طرح ایک گاہک آیا تھا اور اس طرح کہہ رہا تھا۔ تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، اے بیٹا تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا نا تو اس نے کہا، تم ابھی اس گائے کو ہرگز فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت کو طلب کر لینا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی جو مالدار آدمی تھا نا، امیر آدمی تھا جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا تھا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب سراغ نہیں ملا نا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو لاش زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔
اب یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں قریدا یعنی کہ پوچھا کہ بھئی وہ گائے کس طرح کی ہوگی. تو کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دیا کہ ایسی گائے کی تلاش شروع کرو اور اسی گائے کو خریدنا جس کو میں نے کہا ہے، اس کو ذبح کر کے پھر اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارو گے تو وہ تمہیں نام بتا دے گی. یہاں تک کہ انہوں نے پھر تلاش شروع کر دی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا، اور وہ ڈھونڈتے رہے اور اتنا ڈھونڈا کہ یہ لوگ لڑکے کے پاس پہنچ گئے. اور جب لڑکے کے پاس پہنچے تو بالکل وہی گائے اس کے پاس موجود تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کا نقشہ کھینچا تھا، جس گائے کے بارے میں بتایا تھا کہ بھئی وہ گائے ایسی ہوگی. اب دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اور اس کے پاس ایک گائے ہے اور بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا. اب ان کو کیونکہ بہت ضرورت تھی اس گائے کی، چنانچہ اور ان کو اتنی زیادہ ضرورت تھی، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس گائے کو اس کے جو کھال تھی نا اس چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا. تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگی اور بتایا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے. اور یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا. اچھا، اب ہوا یہ کہ قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا. اچھا، اس پورے مضمون کو نا قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے. یہ کنز الایمان کا ترجمہ لکھا ہے اس میں کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ ہمیں بتا دے گا گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ جوان، بلکہ اس دونوں کے بیچ میں ہے. تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. بولے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے. وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے اور جس کی رنگت جو ہے وہ چمکتی ہوئی ہے جیسے سورج کی کرنیں. دیکھنے والے کو مقصد خوشی ہوتی ہے گائے کو دیکھ کے. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے آخر ہے کیسی. بے شک اتنی ساری گائے ہیں کہ ہم کو شبہ پڑ گیا ہے. اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے، ہمیں راہ سمجھ میں نہیں آتی. بہت ساری گائے ہیں تو ہم اصل گائے کو تلاش نہیں کر پا رہے. تو کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی اور نہ وہ زمین کو جوتتی ہے اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے. بے عیب ہے جس میں کوئی داغ بھی نہیں ہے. بولے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو وہ ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے. تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے کو جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. یعنی اس میں ہدایت کیا ہے؟ اس واقعے میں ہدایت تو یہ ہے نا کہ خدا کے نیک بندے کا جو چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے نا اس میں بڑی اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا کرتا ہے. کیونکہ دیکھو انہوں نے صرف ایک گائے چھوڑی تھی اور اس میں کتنی برکت پائی، اور ان کے وارثوں کو اسی بچھیا کے ذریعے بے شمار دولت سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. اور اس آدمی نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچھیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا. تو اسے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت، تو اس سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اولاد سے پیار محبت کرنا، شفقت کرنا اور ان کے لیے مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال سے نواز دیا. اچھا، بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا نا، تو وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا. مگر ان لوگوں نے جب بحث شروع کر دی تھی نا کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو ایک بالکل نایاب تھی. اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ بھی ادا کرنی پڑی. دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی اس گائے کی تھی.
جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت بھی عطا کر دیتا ہے بھائی. جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کی ایسی ہی پرورش فرماتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہاں پر لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم جو ہے نا بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے فرمایا کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ لگا؟ اس سے ہمیں پتہ یہ لگا کہ بھئی جب ہم قربانی کا جانور خریدیں نا تو جتنا زیادہ خوبصورت ہو اتنا زیادہ خوبصورت لیں، بے عیب لیں اور تھوڑا سا قیمتی بھی ہو یا نہ ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو، لاغر ہو. تو بھائی آج کے لیے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی جو ہے نا یہ آیت کا ترجمہ سنایا ہے اور اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا. اب ہم لوگ ہر کلر کے جوتے پہنتے ہیں لیکن جب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ پیلے جوتے جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، سنہرے رنگ کے جس طرح کے ہوتے ہیں نا گولڈن ہوتے ہیں، اونٹ کے کلر کے بھی میں نے دیکھا ہے، جیسے اونٹ کے بالوں کا کلر ہوتا ہے اس طرح کے بھی میں جوتے لے کر آتی ہوں اکثر. تو اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ اچھے سے اچھا جوتا پہنیں، پیلے رنگ کا پہنیں تو فائدہ مند ہے، وہ فائدہ ہوگا. اب یہ ہے عجائب القرآن کی بات، صحیح ہے. آج کے عجائب القرآن کی بات یہ ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. اگر آپ کو اس میں سے کوئی سوال پوچھنا ہو، کچھ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے آپ کوئی سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور بھائی اگر آپ نے میرے چینل کو نہیں کیا ہے اب تک سبسکرائب تو کر دیجیے نا سبسکرائب. اور بھائی کمنٹس میں لکھیے کہ آپ مزید کیا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں، سورہ بقرہ کا ترجمہ پسند آیا ہو تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے نا. اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے.